روزے سب دینوں میں رہے ہیں جو آسمانی دین ہے، اور چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آسمانی دین کے پیروکار تھے، اس لیے مشرکین مکہ میں بھی روزے کا تصور تھا۔ قرآن میں ہے نا کما کتب علیکم الصیام، ہاں جی، ہم نے تم پر اس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پر روزے اس طرح فرض کیے ہیں جس طرح پچھلی شریعتوں میں فرض تھے روزے۔ تو اسی طرح بیت اللہ کا جیسے حج ہوتا تھا، طواف ہوتا تھا، حتیٰ کہ اعتکاف ہوتا تھا، اسی طرح روزے بھی تھے۔ اور نبی علیہ السلام مکہ میں رمضان المبارک کے جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے، وہ تو مدینہ میں جا کر فرض ہوئے ہیں نا، تو مکہ میں آپ 13 سال عاشورہ کا روزہ فرض تھا وہ رکھتے رہے ہیں، اور آپ نے صحابہ اکرام کو بھی حکم دیا کہ 10ویں محرم عاشورہ کا جو ہے وہ روزہ رکھیں۔ وجہ یہ بیان فرمائی نحن اولا بموسیٰ منکم، ہم جو ہے نا تمہاری بنسبت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہیں، تو اس موقع پر آپ نے یہ فرمایا یہودیوں کو کہ ہم تمہاری بنسبت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب ہیں، تو مدینہ میں بھی آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ روزے جو ہے نا فرض کب ہوئے ہیں؟ کہتے ہیں تحقیقی قول یہ ہے کہ سن 2 ہجری میں، یعنی کہ آپ کو ہجرت کی یہ دوسرا سال تھا، تو رمضان المبارک کا مہینہ پہلی مرتبہ مسلمانوں پر آیا، تو یہ روزے جو ہے وہ فرض ہوئے۔ اور یہ جو ہے نا یعنی کہ شعبان کے بعد 2 ہجری، یعنی کہ شعبان کا مہینہ تھا، اللہ نے حکم نازل کیا اور یہ 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ اور یاد رکھیے جس طرح ہم روزہ رکھتے ہیں نا، اس طرح شروع میں روزہ نہیں تھا۔ یہ پہلی تو میں نے وجہ پہلے بتا دی نا کہ پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، تو جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو یہ مستحب ہو گیا، سنت ہو گیا، فرض نہیں رہا۔ اب کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا نہ رکھے۔ پھر نبی علیہ السلام ہر مہینے 3 دن، چاند کی نا 13، 14، 15 کو بھی روزہ جو ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی جو شریعتوں میں فرض تھے، تاکہ تمہیں تقوی تمہیں حاصل ہو۔ اور گنتی کے چند دن ہیں، بندہ گنتا ہے، اور واقعی جتنا رمضان المبارک کے دن گنے جاتے ہیں اتنا کسی اسلامی مہینے کے دن نہیں گنے جاتے۔ میں آپ پوچھنا نا کہ جمادی الثانی کی کتنی تاریخ ہے تو کوئی بھائی سوچ میں پڑ جائیں گے، لیکن رمضان المبارک کی تاریخ ہر ایک کو یاد ہوتی ہے۔ پھر ہاں استثناء کر دیا کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اور پھر یہ دوسرا یہ فرق تھا پہلا، یعنی کہ آغاز میں نا سن 2 ہجری کے بعد فرمایا ہاں اختیار ہے تمہیں، چاہے روزہ رکھ لو صحت مند بندے کے لیے یا فدیہ دے دو۔ مریض کو تو کہا نا مسافر ہے، مریض ہے، وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، اور بیمار جو شیخ فانی ہے جسے امید نہیں کہ مجھے صحت ملے گی وہ بھی فدیہ دے۔ لیکن شروع میں صحت مند آدمی کو بھی اختیار دیا گیا تھا کہ چاہے وہ روزہ رکھ لے، اگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس روزے کا فدیہ کسی مسکین کو جو ہے وہ طعام مسکین وہ دے دے۔ تو یہ نا پہلے سمجھ مرحلے کی حالت تھی، سمجھ آ گئی نا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ 3 مرحلے آئیں گے، 3 مرحلے روزے کی تبدیلی میں۔
شروع میں کیا تھا؟ صحت مند بندہ فدیہ دے تو یہاں وہ روزہ رکھ لے، اس کی مرضی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کا انتخاب کیوں کیا گیا روزوں میں کوئی لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا تھا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں نا بینات یعنی کہ ہدایت کی واضح اور حق و باطل سے جدا کرنے والی دلیلیں ہیں۔ ہاں اب فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، وہ حکم منسوخ ہو گیا، کون سا؟ فدیہ لا۔ اب جو بھی اس مہینے کو پائے، شرط یہ کہ صحت والی حالت ہو، مسافر نہ ہو، مریض نہ ہو، شیخ فانی نہ ہو، تو اب فدیہ کوئی نہیں، اب روزہ ہی رکھے گا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا۔ اس فرمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر تندرست اور جو مسافر نہ ہو اس پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، لیکن مریض اور مسافر کو پھر بھی رخصت دی، اور ایسے بوڑھوں کو بھی رخصت دے دی جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تاہم ان کے لیے فدیے کا طریقہ کہ کھانا کھلا دو برقرار رکھا۔ یہ دوسرے مرحلے کی حالت تھی۔ تو پھر یہ ایک شروع میں نا یہ طریقہ تھا کہ جتنی دیر تک کوئی جاگتا رہے، کھانا ہے کھا لے، پینا ہے پی لے، ساری رات نہیں، بلکہ جب سو گیا سمجھ لے اگلا روزہ شروع اس کا ہو گیا، یعنی کہ سحری نہیں تھی۔ سو گیا تو جو اب ہم سحری کرتے ہیں نا، یہ شروع میں سحری نہیں تھی، یعنی کہ اٹھا ہوا ہے چاہے کھاتا پیتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، سو گیا ہے، سو کر اٹھا ہے چاہے وہ 15 منٹ 20 منٹ سو گیا ہے، تو اب اس کا اگلے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ تو پھر نہ بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ساری رات، یعنی کہ وہ وظیفہ زوجیت بھی نہ نہیں، منع تھا پورے روزے۔